دوستو یہ کہانی ہے ایسے سائنسدان کی جو لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہے۔ دوسری طرف اس کی وجہ سے آج 4 ارب لوگ زندہ بھی ہیں۔ 1918 میں جب اس سائنسدان کو نوبل پرائز دیا گیا تو اس کے دوستوں کے ساتھ ساتھ اس کے فیملی ممبرز نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ آخر ایسا کیا کیا تھا اس سائنسدان نے؟ اربوں زندگیاں بچانے کے باوجود آج دنیا اس سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تاریخ کے ایسے بدقسمت لیکن پاورفل سائنسدان کی کہانی جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، نائٹروجن ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ایلیمنٹ ہے۔ ہم یہ ایلیمنٹ پلانٹ کھا کر یا ان اینیمل کو کھا کر حاصل کرتے ہیں جو پلانٹ کھاتے ہیں۔ زمین میں بار بار فارمنگ کی وجہ سے نائٹروجن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب زمین میں نائٹروجن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ کوئی پیڑ اور پودا اگ نہیں سکتا۔ ہماری ہوا میں 78% نائٹروجن ہوتی ہے، مگر اس حالت میں ہوتی ہے جسے پلانٹ اور اینیمل استعمال نہیں کر سکتے۔ آرٹیفیشلی نائٹروجن پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کئی سو سال تک مسلسل کوشش کے باوجود کوئی بھی سائنسدان یہ کام نہیں کر پایا، لیکن ان سب کو کوئی بدلنے والا تھا۔ 1904 میں جرمنی کے ایک 36 سالہ سائنسدان فرٹز ہیبر کی اس پرابلم میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ہیبر اس وقت ایک یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ خوراک کی کمی کو پورا کرنے کی اس لگن نے ہیبر کے اندر ایک آگ سی لگا دی۔ وہ اگلے 5 سال تک اس پرابلم کا حل نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار 1909 میں ہیبر نے امونیا تیار کر لیا اور جرمنی میں اس کی دھوم مچ گئی۔ جرمنی کی سب سے بڑی کیمیکل کمپنی BASF نے اس سے اس کمپاؤنڈ کے رائٹس حاصل کر لیے اور ہیبر راتوں رات امیر بن گیا۔ کچھ سالوں کے اندر ہی کمپنی نے روزانہ 5 ٹن امونیا بنانا شروع کر دیا۔ اس فرٹیلائزر کے ذریعے اس پرانی زمین پر کسانوں نے پہلے کی نسبت 4 گنا زیادہ کھانا اگانا شروع کر دیا۔ آپ کے جسم میں موجود 50% نائٹروجن ایٹم ہیبر کے اس پروسیس کے نتیجے میں آئے ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو اس میں ہیبر کی ڈسکوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دوستو، اس دوران ورلڈ وار 1 شروع ہو چکی تھی۔ ہیبر نے اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس جنگ میں اپنے ملک کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی مہینوں کے اندر جرمنی کا گن پاؤڈر اور بارود ختم ہونے کے قریب آ گیا اور ایسا لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت جنگ ہار جائے گا۔ ہیبر خوراک پیدا کرنے والے اس امونیا کمپاؤنڈ کے بارے میں کچھ اور بھی جانتا تھا۔ امونیا نائٹریٹ ایک زبردست فرٹیلائزر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت خطرناک بارود بھی ہے۔ ہیبر نے فرٹیلائزر بنانے والی کمپنی میں امونیم نائٹریٹ بنانا شروع کر دیا تاکہ TNT اور دوسرے ایکسپلوزیو بنا سکے۔ کچھ ہی عرصے میں ہیبر کا بنایا ہوا بارود دشمنوں کے پرخچے اڑا رہا تھا، لیکن ہیبر اس جنگ میں اپنے دشمن کے لیے کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مختلف کیمیکل کو کمبائن کر کے ایک خطرناک گیس بنانے کے تجربات شروع کر دیے۔ وہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ دوستو، دسمبر 1940 میں وہ ایک ایسی زہریلی گیس بنانے میں کامیاب ہو گیا جس کے ذریعے چند سیکنڈ میں دشمن کے سپاہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ اس گیس کو کلورین گیس کہا جاتا ہے۔ 22 اپریل شام 6 بجے جرمنی فوجیوں نے 5000 کلورین گیس سلنڈر دشمن فوجیوں کی طرف کھول دیے۔ گیس پورے میدان میں پھیل گئی اور دشمن فوجی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ اتنی تکلیف دہ موت تھی کہ دور کھڑے جرمن فوجی بھی یہ سارا منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ اس دن دشمن کے 5000 فوجی اسی طرح مارے گئے۔ ہیبر کو آنرز کے طور پر کیپٹن کا رینک دے دیا گیا۔ ہیبر نے کیمیکل ویپنز پر کام مزید تیز کر دیا اور 1917 تک وہ اپنی فیکٹری میں 1500 ورکر اور 150 سائنسدان ہائر کر چکا تھا جو اسے یہ کیمیکل ویپنز تیار کرنے میں مدد کر رہے تھے۔ جرمن آرمی نے ان ویپنز کو دشمنوں کی فوج پر کھل کر استعمال کیا اور تقریباً 1 لاکھ سپاہی اس گیس کے نتیجے میں تڑپ تڑپ کر مر گئے، لیکن اس کے باوجود جرمنی ورلڈ وار 1 ہار گیا۔ ہیبر اس بار سے بہت دکھی ہوا۔ وہ جرمنی چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور وہاں ایک ہوٹل میں 65 برس کی عمر میں مر گیا۔ معزز دوستوں، ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے آسانیوں کے ساتھ ساتھ بہت سی مشکلات بھی پیدا کی ہیں۔
ہیبر کی زندگی اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ایک طرف تو اس کی وجہ سے 4 ارب لوگ زندہ ہیں، مگر دوسری ہی طرف کتنے لاکھ انسان اس کی وجہ سے دردناک موت مرے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔